اپنے نسخے کی طرف۔ میں جو آج آپ کے سامنے یہ نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ گرم مزاج والوں کے لیے الحمدللہ بہترین تحفہ ہے، اور جو یہ چیزیں ہیں بالکل آسانی سے گھر میں آپ استعمال کرتے ہیں۔ آپ انہیں گھر میں بنا سکتے ہیں، ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ گھر میں ملنے والی چیزیں ہیں، 2-3 چیزیں ہیں اس کے اندر، لیکن اس کے فوائد جو ہیں، جب آپ اسے استعمال کریں گے، جب آپ اسے فوائد حاصل کریں تو ہمیں یعنی کہ ضرور کمنٹس کیجئے گا، ہمیں کال کر کے، اگر ٹائم ہو تو کال کر کے ہمیں بتائیے گا۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ گرمی والوں کے لیے، مرد اور حضرات دونوں کے لیے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے۔ آپ اسے استعمال کریں، اور جب استعمال کریں اور ہمیں آپ کو اس سے رزلٹ حاصل ہوں تو ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بالکل آسان سی چیزیں ہیں، گھر میں ملنے والی چیزیں ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کے سامنے یہ دال بھنی ہے، جو چنے کی دال ہوتی ہے، اسے پانی میں بھگو کے رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اسے بھون لیا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل ہلکی سی ہوتی ہے، بالکل دال بھنی ہوتی ہے۔ جب یہ بھن جاتی ہے تو یہ بالکل ہلکی ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ دال بھنی پڑی ہے۔ اس کے بعد یہ خشخاش ہے، اس سے کون واقف نہیں ہے تو میں اپنے سبسکرائبر سے یہ بات کہہ دوں کہ ہم جو چیزیں اپلوڈ کیا کرتے ہیں، ہم تو انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی انہیں غلط استعمال کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا کام ہے۔ ہم صرف اصلاح کے لیے یہ چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے، یہ شکر ہے جو گڑ کے ساتھ بنتی ہے، یہ وہ شکر ہے۔ تو دیہات میں رہنے والے اس سے ضرور واقف ہوں گے، لیکن جو میرے سبسکرائبر شہروں میں رہتے ہیں وہ شاید اس سے کم واقف ہوں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں میرا محترم، یہ 3 چیزیں ہیں، گھریلو چیزیں ہیں، عام ملنے والی چیزیں ہیں، کہیں سے بھی مل سکتی ہیں۔ لیکن میں ایک بات آپ سے پھر کہہ دوں کہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جس میں اس خشخاش کی جو ہے پابندی ہے۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، پابندی کیوں ہے یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب میں اسے ایکسپلین کروں کوئی اس سے غلط فائدہ حاصل کر لے، تو وہ میرے ویور جو ہیں، جو خاص طور پہ اسلامی ممالک میں جاتے ہیں، وہ اسے ساتھ لے کے نہ جائیں۔ اس پہ پابندی ہوتی ہے اور انہیں جیل بھی ہو سکتی ہے، تو آپ اس سے پرہیز کیجئے، کیونکہ ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو ہوتا ہے، دوسرا نیگیٹو ہوتا ہے۔ تو جن کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے وہ اسے غلط استعمال کرتے ہیں، جن کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے وہ اسے صحیح طریقے پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں ہیں آپ کے سامنے، یہ بھنی ہوئی چنے کی دال پڑی ہے، اور یہ آپ کے سامنے خشخاش رکھا ہے، اور یہ آپ کے سامنے شکر ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، ان تینوں چیزوں کو آپ نے اس کے میں پہلے آپ کو فوائد بتا دوں کہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ یہ اس کا مزاج جو ہے یہ خشک سرد تقریباً جا کے بنتا ہے، خشک سرد۔ گرمی والے کے لیے یہ خاص تحفہ ہے، گرمی والے حضرات یہ اسے استعمال کریں۔ وہ گرمی والے حضرات جنہیں صورت انزال کا عارضہ رہتا ہو، صورت انزال کا شکار ہوں، جن کی منی کے اندر پتلا پن پیدا ہو گیا ہو، یا وہ حضرات جن کی منی کے پتلے پن کی وجہ سے ٹائمنگ میں کمی ہو گئی ہو، یا وہ حضرات جن کی منی بنتی تو ہے لیکن کم بنتی ہے، اگر بنتی بھی ہے تو اس کے پتلے پن کی وجہ سے صورت انزال کا شکار ہیں، قطروں کا شکار ہیں۔ تو اس کا کام کیا ہے، یہ جو ہے منی کی پیدائش کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ گھریلو چیزیں ہیں، آپ استعمال کریں، منی کی پیداوار کو بڑھا دیتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس کے اندر جو ہے گاڑھا پن پیدا کر دیتی ہیں۔ منی کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر گاڑھا پن پیدا کر دیتی ہیں۔ جب اس کے اندر گاڑھا پن ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے پھر اس کے امساک کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔
تو اس کے جو ہے نا وہ جو قطرے آتے ہیں مثانے کے اندر جو گرمی ہوتی ہے، معدے کے اندر جو گرمی ہوتی ہے، اسے یہ ختم کر دیتی ہیں۔ تو آپ حضرات کے سامنے یہ میں نے یہ چیزیں رکھ دی ہیں، اس کے میں نے فوائد بتا دی ہیں۔ ہاں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے نقصانات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پہلے بھی سردی والا ہے، جس کے مزاج کے اندر سردی ہے، جس کے پیشاب کا رنگ جو ہے وہ پہلے ہی بالکل سفید رہتا ہے، ہمیشہ سے اس کا مزاج جو ہے جو اعصابی ہے، وہ بندہ اسے ہرگز استعمال نہ کرے۔ اگر وہ اسے استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے نفع اور نقصان کا وہ خود ذمہ دار ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو یہ ہیں 3 چیزیں ہیں، یہ آپ کہیں بھی ہیں تو آپ اسے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، آپ اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ اب اسے کرنا کیا ہے؟ فوائد میں نے آپ کو بتا دیے کہ یہ منی کو گاڑھا کرتی ہے، منی کی پیدائش کے اندر اضافہ کرتی ہے۔ گرمی والے حضرات کے لیے یہ بہت خاص تحفہ ہے۔ تو جن کے ہاں جن حضرات کے سپرم کم ہو گئے ہوں یا ان کی پیدائش کم ہو رہی ہو تو اسے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے استعمال کرنے کے بعد اگر آپ کو قبض کا عارضہ ہو جاتا ہے، قبض ہو جاتی ہے، تو ساتھ جو ہے آپ کوئی ملین چیز یعنی کہ قبض کو دور کرنے والی چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ گلقند جو ہے اسے دودھ میں ڈال کے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، حریر استعمال کر سکتے ہیں، حریر کا مربع جو ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ یعنی کہ ساتھ ساتھ معدے کا جو عارضہ پیدا ہو جائے یا پہلے سے وہ معدے کا مریض ہو تو پہلے وہ اپنے معدے کا علاج کرے، پھر یہ اسے استعمال کرے۔ تو انشاءاللہ جب وہ بندہ انہیں استعمال کرے گا تو اس کے معدہ انشاءاللہ اگر معدے کے اندر مثانے کے اندر اگر گرمی ہے تو وہ گرمی کو یہ ایسے کھینچ کے باہر نکال دے گا کہ جیسے اٹے میں سے بال کو باہر بندہ نکال دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ جسم کے اندر سے گرمی ایسے ہی دھل جائے گی جیسے کپڑے میں سے میل کو صابن کے ساتھ دھو ڈالتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ چیزیں پڑی ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ 5 تولے آپ اسے لے سکتے ہیں، آپ اسے 100 گرام لے سکتے ہیں، آپ اسے یعنی کہ 150 گرام 200 گرام جتنا آپ یعنی استعمال کریں۔ زیادہ عرصہ اگر کوئی بندہ گرمی کا شکار رہا ہو تو وہ اسے زیادہ مقدار میں استعمال کرے گا، وہ اسے زیادہ دن بھی استعمال کرنی پڑے گی۔ اگر چند عرصے کے لیے وہ گرمی کا شکار رہا ہے تو اسے تھوڑے دن استعمال کرنا پڑے گا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو ان کا وزن جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے 1 چھٹانک یہ دال لی ہے تو 1 چھٹانک آپ یہ خشخاش لیں گے اور 1 چھٹانک یہ شکر۔ اور دوسری بات یہ ہے آپ اس شکر کی جگہ پہ چینی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس شکر کی جگہ پہ مصری بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے 1 چھٹانک لے کے آپ نے کیا کرنا ہے، انہیں اچھی طرح صاف کر لینا ہے۔ دال کو بھی صاف کر لینا ہے اور خشخاش کو بھی صاف کر لینا ہے، کیونکہ اس کے اندر ذرات ہوتے ہیں، مٹی کے ذرات ہوتے ہیں، ریت کے ذرات ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، انہیں جو ہے اچھی طرح بالکل صاف کر لینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا اس کو جو ہے نا دھو لینا ہے، کپڑے میں ڈال کے اس میں جو ہے نا پانی ڈال کے اسے ایسے پوٹلی سی بنا کے اسے اچھی طرح دھو لینا ہے، تاکہ اس میں جو ہے جو ریت ہے وہ ریت نکل جائے۔ یا آپ ایسے کر سکتے ہیں کسی برتن میں ڈال کے پانی ڈال دیں اور اوپر سے جو ہے نا یہ اتار لیں، پھر خشک کر کے اسے استعمال کریں تاکہ اس کے اندر مٹی نہ ہو۔ آپ نے یہ برابر وزن، یہ تینوں چیزیں برابر وزن لے لینی ہے اور گرائنڈر مشین کے اندر ڈال کے اس کا اچھی طرح پاؤڈر کر لینا ہے۔ جب یہ اچھی طرح پاؤڈر ہو جائے تو کسی مضبوط ڈھکن والی شیشی کے اندر، کسی ڈبے کے اندر آپ نے اسے بند کر کے رکھ دینا ہے۔ تو آپ نے پھر جو اسے آپ نے کیا کرنا ہے، 1 چمچ صبح، 1 چمچ دوپہر، 1 چمچ شام، یہ اس کی خوراک ہے۔ آپ نے اس خوراک کو لینا ہے۔ آپ اسے نہار میں استعمال کر سکتے ہیں، آپ اسے کھانا کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، آپ کھانا کھانے سے پہلے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کسی قسم کا اس کے اندر سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے برابر وزن میں اسے گرائنڈ کر کے رکھیں، 1 چمچ صبح، 1 چمچ دوپہر اور 1 چمچ شام آپ اسے استعمال کریں۔ آپ اسے پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، آپ اسے دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔
اور آپ اسے کسی مشروب کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کسی شربت وغیرہ کسی کمپنی والے شربت کے سے استعمال کر سکتے ہیں، شربت فولاج ہو جائے، بزوری ہو جائے، سندر ہو جائے، انجبار ہو جائے، دینار ہو جائے، کوئی شربت ہو آپ جو ہے اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے منی کی جو مقدار ہے وہ بڑھ جائے گی، خزانہ جو ہے وہ پر ہو جائے گا۔ جب خزانہ پر ہو جائے گا تو جسمانی دردیں، تھکاوٹ وغیرہ انشاءاللہ وہ دور ہوتی جائے گی۔ تو امساک کے اندر یہ منی چونکہ پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ گاڑی ہو جائے گی، اور جب گاڑی ہو جائے گی امساک کے اندر اضافہ ہو جائے گا، قطرے نہیں آئیں گے۔ تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم کال کرتے ہیں کسی سے، اگر فون سے کوئی بات کر دیتے ہیں، جو کوئی شخص سین دیکھ لیتے ہیں تو اس سے جو انزال ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آخر میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو میری خواتین، میری بہنیں، میری مائیں جو گرمی کی لیکوریا کی وجہ سے لیکوریا کے اندر مبتلا ہیں وہ بھی اسے استعمال کر سکتی ہیں۔ انہوں نے بھی طریقہ یہی ہے کہ انہوں نے انہیں گرینڈر کرنا ہے، صاف کر کے گرینڈر کرنا ہے، اور 1 چمچ صبح، 1 چمچ دوپہر، 1 چمچ شام انہوں نے اسے استعمال کرنا ہے۔ آپ اسے بنائیں، اسے استعمال کریں۔ اور خواتین کے لیے جن کے لیکوریا کا ابھی مجھے کمنٹس آئے تھے کہ گرمی کے لیکوریا کے لیے کوئی جو ہے نا کوئی نسخہ اپلوڈ کریں، تو میں نے یعنی کہ اپنی تمام بہنوں کے لیے وہ میں نے کام کر دیا ہے کہ گرمی سے جو لیکوریا ہوتا ہے اس کے لیے انشاءاللہ یہ پرفیکٹ چیز ہے۔ انشاءاللہ لیکوریا نام کی اس کے اندر چیز نہیں رہے گی، چونکہ لیکوریا کی وجہ سے جب زیادہ دن رہتا ہے تو کمر کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے، جسمانی دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میری وہ بہنیں، میری مائیں وہ اسے استعمال کریں، اور جب آپ اسے استعمال کریں تو انشاءاللہ ان سے 100% آپ فوائد حاصل کر سکتی ہیں۔ تو آپ اسے بنائیں، استعمال کریں۔ جب آپ اسے استعمال کریں اور یہ دوائی آپ کو فائدہ دے تو پھر کم سے کم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ جب ہماری ویڈیوز کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، چینل پہ ڈالتے ہیں، یوٹیوب پہ یہ ویڈیو جاتی ہے تو جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہوتے ہیں تو ان کے پاس یہ آٹومیٹیکلی پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ بار بار کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے اس میں آپ کا بھلا ہے، تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز جو ہے ڈھونڈنی نہ پڑے۔ تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ اسے استعمال کریں۔ جب یہ آپ کو فوائد دے تو اپنے خادم یعنی حکیم محمد سرفراز کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ آپ کا خادم حکیم محمد سرفراز۔